حضرت یعقوب ایک نہایت نیک اور صاحب علم نبی تھے۔ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے اور خود بھی مکمل طور پر اللہ کے راستے پر قائم رہتے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، لیکن سب سے چھوٹے بیٹے یوسف سے ان کو خاص انسیت تھی۔ یوسف نہایت خوبصورت، معصوم اور ذہین تھے۔ ان کی والدہ کا انتقال ان کے بچپن میں ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یعقوب ان سے دلی محبت کرتے تھے۔ بھائیوں کو باپ کی یہ محبت کبھی پسند نہ آئی۔ وہ اکثر یہ محسوس کرتے کہ ہمارے والد یوسف کو ہم سب پر فوقیت دیتے ہیں، اور یہی احساس وقت کے ساتھ حسد میں بدلتا گیا۔ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد کو ایک عجیب خواب سنایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں سورج، چاند اور 11 ستاروں کو دیکھا جو میرے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب نے یہ خواب سن کر خاموشی اختیار کی۔ ان کے دل میں فوراً یہ احساس جاگزیں ہوا کہ یوسف کو اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے چنا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ یوسف کا مقام باقی سب سے بلند ہونے والا ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یوسف کو نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز نہ سنانا، کیونکہ ان کے دلوں میں پہلے ہی حسد کی آگ لگی ہوئی ہے۔ یوسف کے بھائی دن بعد زیادہ غصے اور حسد میں مبتلا ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اکثر آپس میں بیٹھ کر شکایت کرتے کہ یوسف کو ہم پر ترجیح کیوں دی جاتی ہے۔ ایک دن انہوں نے ایک منصوبہ بنایا کہ یوسف کو ہمیشہ کے لیے اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ باپ کی محبت ان کے لیے رہ جائے۔ کسی نے کہا کہ اسے قتل کر دیتے ہیں، لیکن ایک بھائی نے کہا کہ قتل گناہ ہے، اسے کسی ویرانے میں چھوڑ آتے ہیں۔ یہ تجویز سب کو پسند آئی۔ اگلے دن وہ حضرت یعقوب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم یوسف کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ کھیلنے کا مزہ لے اور ہم سب بھائیوں کے ساتھ وقت گزارے۔ یعقوب نے پہلے تو انکار کیا، لیکن ان کے بار بار اصرار کرنے پر اجازت دے دی۔ وہ یوسف کو لے کر ایک دور مقام پر گئے جہاں ایک پرانا اور گہرا کنواں تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے یوسف کو زبردستی کنویں میں دھکا دے دیا۔ یوسف خوفزدہ تھے، لیکن ان کے دل میں اللہ کا ذکر تھا اور وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ ان کا رب ہے۔ بھائیوں نے یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر اسے پھاڑ دیا اور واپس گھر لوٹے۔ حضرت یعقوب کے سامنے روتے ہوئے پیش ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم دوڑ میں مصروف تھے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب نے قمیص کو غور سے دیکھا۔ وہ جان گئے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ اگر واقعی بھیڑیا کھاتا تو قمیص پھٹی ہوئی ہوتی، لیکن انہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ ان کا دل زخمی ہو چکا تھا، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا۔ ادھر حضرت یوسف کنویں میں تنہا تھے۔ بھوک، پیاس اور اندھیرے نے انہیں گھیر رکھا تھا، لیکن وہ اللہ پر یقین رکھتے تھے۔ چند دنوں بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ جب انہوں نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف اس کے ساتھ باہر آ گئے۔ قافلے والوں نے یوسف کی خوبصورتی اور انداز دیکھ کر سوچا کہ یہ بچہ ہمیں بازار میں اچھے داموں فروخت ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یوسف کو مصر لے جا کر بازار میں بیچ دیا۔ مصر میں اس وقت کے بادشاہ کا وزیر خزانہ، جو ایک نیک فطرت انسان تھا، اس نے یوسف کو خریدا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے عزت کے ساتھ رکھو، شاید یہ بچہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوسف اس گھر میں رہے اور رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے علم، حسن اور کردار سے سب کو متاثر کر لیا۔ وزیر کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ وہ بھی یوسف کی شخصیت سے بے حد متاثر ہو گئی۔ ایک دن جب گھر میں کوئی نہ تھا تو اس نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی۔ یوسف فوراً دروازے کی طرف دوڑے تاکہ باہر نکل جائیں۔ زلیخا نے ان کا دامن پکڑا اور وہ پیچھے سے پھٹ گیا۔ اسی لمحے وزیر داخل ہوا۔ زلیخا نے فوراً الزام لگا دیا کہ یوسف نے میرے ساتھ برا ارادہ کیا۔ یوسف نے کہا کہ نہیں، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ایک عقلمند شخص نے کہا کہ اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہو تو یوسف سچے ہیں، اور اگر آگے سے پھٹی ہو تو عورت سچ کہہ رہی ہے۔ جب قمیص دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی تھی اور یوسف کی سچائی ثابت ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد شہر بھر میں بات پھیل گئی۔ لوگ زلیخا پر ہنسنے لگے کہ وہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی ہے۔ اس نے عورتوں کو دعوت دی اور جب یوسف کو ان کے سامنے پیش کیا تو سب نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگے کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی نورانی مخلوق ہے۔ زلیخا نے کہا، یہ وہی ہے جس کے لیے میں بے چین ہوں۔ یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ قید ہونا گناہ میں مبتلا ہونے سے بہتر ہے، اور یوں انہیں قید کر دیا گیا۔ قید خانے میں بھی یوسف کا اخلاق چمکتا رہا۔ وہ قیدیوں کو نرمی سے سمجھاتے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیتے اور ان کے خوابوں کی تعبیر کرتے۔ 2 قیدیوں نے ایک دن خواب سنائے۔
ایک نے کہا کہ وہ خود کو بادشاہ کو شراب پیش کرتے دیکھ رہا ہے، اور دوسرے نے کہا کہ وہ اپنے سر پر روٹیاں لیے ہوئے ہیں جنہیں پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف نے فرمایا کہ پہلا قیدی رہا ہوگا اور دوبارہ بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرا سولی پر چڑھایا جائے گا۔ یہی تعبیر سچ ثابت ہوئی۔ یوسف نے پہلے قیدی سے کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا، لیکن وہ وقت کی گردش میں سب کچھ بھول گیا۔ کئی سال بعد بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں چرا رہی ہیں اور 7 دبلی گائیں انہیں کھا رہی ہیں۔ پھر 7 ہرے خوشے اور 7 خشک خوشے دیکھے۔ کسی سے تعبیر نہ بن پائی۔ تب وہی قیدی بولا کہ جیل میں ایک شخص خواب کی درست تعبیر کرتا تھا۔ یوسف کو بلایا گیا۔ انہوں نے خواب کی تعبیر یوں کی کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور پھر 7 سال قحط کے۔ اگر ان خوشحال سالوں میں اناج ذخیرہ کر لیا جائے تو قحط کے دنوں میں قوم کو بچایا جا سکتا ہے۔ بادشاہ یوسف کی عقل سے متاثر ہوا اور انہیں مصر کا خزانہ سنبھالنے کی ذمہ داری دے دی۔ یوسف نے عدل، انصاف اور دیانتداری سے کام لیا۔ جب قحط شروع ہوا تو صرف مصر نہیں بلکہ ارد گرد کے علاقوں سے بھی لوگ اناج لینے آنے لگے۔ انہی دنوں یعقوب کے بیٹے بھی اناج لینے مصر آئے۔ یوسف نے انہیں پہچان لیا مگر خود کو ظاہر نہ کیا۔ انہوں نے ایک ترکیب کی کہ اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لائیں ورنہ اگلی بار اناج نہ ملے گا۔ بھائی واپس گئے اور والد سے اجازت لی۔ وہ بنیامین کو ساتھ لے آئے۔ یوسف نے اسے اپنے پاس روک لیا۔ جب بھائی دوبارہ آئے تو یوسف نے خود کو ظاہر کر دیا۔ سب بھائی شرمندہ ہوئے۔ یوسف نے فرمایا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اللہ نے مجھے بلند مقام دیا۔ انہوں نے والد کو بلایا اور یعقوب کی بینائی لوٹ آئی۔ پوری فیملی مصر آ گئی اور یوسف کے ساتھ رہنے لگی۔